बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मैम मिसबा। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप घरों में खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, आज हम जो हमारा लेक्चर का मौजू है वो दानाक एहसान है। दानाक एहसान में आप भी सबक पढ़ चुके हैं, इसकी बुलंद ख़वानी कर चुके हैं और मुश्किल अल्फाज के मानी भी आप जो हैं वो याद कर चुके हैं और कापी पर भी आपने यकीनन लिख लिए होंगे। बच्चों, आज इसके मश्की सवालात में से एक सवाल है, इसमें ज़मीर और इसकी किस्में। आज बच्चों हम ये समझेंगे। सबसे पहले जी हम ज़मीर की तारीफ़ जो है वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे। जी, इसकी तारीफ़ है, इसम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो इसे ज़मीर कहते हैं। इसम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो इसे ज़मीर कहते हैं। जैसे ये देखें, सबक में से एक दिन एक किसान अपना खेत जोत रहा था। किसान क्या इसम है, नाम है एक शख्स का, एक ऐसे शख्स का जो खेतों में हल चला रहा था। उस वक्त बादशाह उस रास्ते से गुजरा। वहाँ वो ठहर गया। कौन ठहर गया? बादशाह। अब बादशाह भी समय, अब इसकी जगह दोबारा बादशाह नहीं लिखा, बल्कि लिखा हुआ है वहाँ वो ठहर गया। वो क्या है? वो ज़मीर है बच्चों। इसम की जगह जिस इसम का इस्तेमाल हो उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। आइए इसकी एक और मिसाल देखते हैं आगे सबक में ही से। और उसने किसने? बादशाह ने। अब ये भी इसमें ज़मीर के एक किस्म है। किसान से पूछा तुम। अब किसान की जगह यहाँ पे देखें, तुम इस्तेमाल किया गया। कौन सा इसमें ज़मीर? तुम। जी बच्चों, यहाँ पर मैंने 3 आपको मिसालें दी हैं इसमें ज़मीर की। किसान की जगह तुम का इस्तेमाल, बादशाह की जगह वो और उसका इस्तेमाल। वो और उस इसमें ज़मीर है। अब देखें, आज जो हम पढ़ने लगे हैं इसमें ज़मीर की किस्में भी पढ़ने लगे हैं। आपने आज अपने सबक में से इन ज़मीर की किस्मों को आपने अंदर से ढूंढना है। पहली किस्म है ज़मीर मुतकल्लम, दूसरी है ज़मीर मुखातिब, तीसरी है ज़मीर गायब। जी, पहली है ज़मीर मुतकल्लम। मुतकल्लम क्या होता है? जो बोल रहा होता है, जैसे बोलने वाला, जो बात कर रहा होता है। इसका मानी है बच्चों मुतकल्लम का क्या मानी है? जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है। और इसकी मिसाल क्या है? जैसे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। मेरी मिसाल किस में आएगी? ज़मीर मुतकल्लम में। और मैं अपने लिए लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल करूँगी? मैं। और अगर मेरी जगह ज़्यादा लोग आपको पढ़ा रहे होते तो हम, जैसे हम सारे, जब सब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो हम का सीगा इस्तेमाल होगा जमा में। मैं और इसकी जमा हम। ज़मीर मुतकल्लम के बाद ज़मीर मुखातिब, जिससे बंदा बात कर रहा हो, जिससे मुखातिब हो, वो ज़मीर मुखातिब है। जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ज़मीर मुखातिब में आएगा। मैं आपसे मुखातिब हूँ। जिससे मुखातिब हूँ, मसला आपसे ही मैं मुखातिब हूँ और आपको मैं बार बार आप कह रही हूँ। आप, तुम, तू। आगे है ज़मीर गायब। ये वो ज़मीर है जिसके बारे में बात की जा रही हो और वो मौजूद ना हो। जी, इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल ये किसान है, जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसकी कहानी की, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है।
نہ بادشاہ موجود ہے نہ کسان موجود ہے، اور ہم اس کی بات ہم نے کی ہے، کہانی ہم نے اس کی پڑھی ہے، اور یہ ہے کیا، کسان کیا ہے، بادشاہ کیا ہے، ضمیر غائب ہے۔ اور اس کے لیے ہم استعمال کیا کرتے ہیں، وہ، اس، ان۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو شروع میں مثال بتائی تھی، وہ ٹھہر گیا، اب دیکھیں وہ ضمیر غائب۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر مجھے بتائیں ضمیر کی کتنی، اس میں ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ ضمیر متکلم، میرے ساتھ پڑھیں، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، ضمیر غائب۔ ضمیر متکلم کی مثالیں کیا ہے؟ جیسے متکلم کون ہے؟ کلام کرنے والا، بات کرنے والا، جو بات کر رہا، جیسے میں اس وقت، تو میں بار بار میں کہتی ہوں تو اس کی مثال بھی میں ہے۔ مخاطب ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ، اس کی مثال۔ غائب، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ بادشاہ کسان کی، وہ، اس، ان۔ ٹھیک ہے بچوں، آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس سبق میں ہر قسم کی ضمیروں کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ اس سبق میں ہر قسم کی ضمیروں کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی قسمیں ہیں، اور قسموں کا تو آپ کو بخوبی پتہ چل گیا۔ اب آپ نے ساتھ ساتھ نشاندہی کرتے جانا ہے۔ کسان کے لیے تم کا، کسان کی جگہ تم کس میں آئے گا بچوں؟ جی مخاطب میں، تم، ضمیر مخاطب میں۔ اب یہاں پہ جو ہم خط کشیدہ کریں گے، جتنے بھی ہوں گے اس میں ضمیر کی قسمیں، ان کو آپ نے خط کشیدہ کر لینا ہے۔ یہ صفحہ میں پڑھوں گی بچوں، اس صفحے کو آپ نے خود پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو بچوں آپ نے اس کی جگہ کوئی بھی کتاب اٹھا لینی ہے، نصب اردو، جیسے آپ کی پچھلے سال کی جو کتاب، وہ تو یقیناً پچھلے سال کی کتاب یعنی کہ جماعت جو ہے ششم کی پڑھی ہوگی، آپ وہ اٹھائیں، کوئی کہانی پڑھیں تو آپ کو اس میں ضمیر کی ساری قسموں کا پتہ چل جائے گا، آپ ان کو خط کشیدہ کر لیجئے گا۔ جی بچوں پھر شروع کرتے ہیں۔ کسان کی جگہ تم، اس ضمیر مخاطب۔ آگے ہے یہاں پہ بادشاہ کی جگہ وہ استعمال کیا گیا ہے، وہ کس میں آ رہا ہے؟ ضمیر غائب میں، وہ۔ اس بھی کس میں آ رہا ہے؟ ضمیر غائب میں، اس کس میں آ رہا ہے؟ ضمیر غائب میں۔ آگے دیکھیں، کسان نے جواب دیا، میں صرف 4 آنے کما سکتا ہوں۔ میں کس میں آ رہا ہے؟ جی آپ بتائیں، میں کس میں آ رہا؟ میں یعنی مخاطب ہے، پہلا والا ہے ضمیر متکلم۔ کیا کہنا ہے؟ ضمیر متکلم، جس کی مثالیں کیا ہم نے پڑھی تھی؟ میں اور ہم۔ آگے ہے پھر تم یعنی کسان کس سے مخاطب ہے؟ بادشاہ سے۔ کسان کس سے مخاطب ہے؟ بادشاہ سے، اس نے تم کہا ہے، تم کس میں آئے گا؟ ضمیر مخاطب میں۔ آگے اس یعنی یہ دونوں کسی تیسری چیز کی بات کر رہے ہیں، یا کسان کسی تیسری چیز کی بات کر رہا ہے۔ اس پھر کس میں آئے گا؟ جو اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی ضمیر غائب میں۔ پھر یہاں پہ دیکھیں وہ بھی موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ضمیر غائب میں ہی آئے گا، یہ بھی ضمیر غائب میں ہی آئے گا۔ میں کس میں؟ جی سب سے پہلا میں، ضمیر متکلم۔ جی آگے دیکھیں، اس پھر موجود نہیں ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ اس طرح میں اس کا قرض چکاتا ہوں۔ جی ضمیر غائب میں، جس کے لیے میں کس میں آئے گا؟ جی متکلم میں۔ آگے پھر اس کس میں آئے گا؟ ضمیر غائب میں۔ اب جو اس صفحے کے میں نے آپ کو بتائے ہیں،
دوسرے میں کہ آپ نے خود دیکھیں. آئیے ڈائری نوٹ کریں. جی بچوں ڈائری نوٹ کریں. ڈائری ہے سبق میں اس میں ضمیر میں نہیں لکھا ہوا، بیٹا خود لکھ لیجئے گا. اس میں ضمیر کے الفاظ منتخب کر کے لکھیں. سبق میں اس میں ضمیر کے الفاظ منتخب کر کے لکھیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، تو آپ کے لیے دوسرا جو ہے وہ کیا ہے ہوم ورک؟ ضمیر متکلم، مخاطب اور غائب کی 5 مثالیں جملوں کی شکل میں لکھیں. اور وہ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، کتاب کسی سے بھی. آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. جی بچوں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. میری دعا ہے کہ آپ گھروں میں محفوظ رہیں، خیریت سے رہیں. اس طرح اس دنیا کے سارے بچے، سارے انسان محفوظ رہیں اور اپنے گھروں میں خیریت سے رہیں. جی بچوں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ بچوں.